ولا تکونن، اور نہ بن من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ تو اس میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانیہ تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 136 میں فرماتے ہیں کہ حنیفاً میں تو پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم شرک سے باز رہتے ہوئے دین کی طرف مائل رہو اور ہمیشہ، تو پھر مزید کہنے کی کیا ضرورت تھی، بلا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ تو کہتے ہیں اس میں یہ نقطہ یہ ہے کہ فرمایا کہ شرک کی باریک راہوں سے بھی بچنے کی طرف متوجہ رہو۔ یہ مطلب کہ شرک کئی قسم کا ہے، چھوٹے چھوٹے بالکل جلی، شرک جلی اور شرک خفی، دو قسم کا ہے۔ جلی جو بالکل کھلا کھلا نظر آنے والا، اور ایک ہے خفی، یعنی جو عام نظر نہیں آتا، جس کی ایک مثال مثلا یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے جی اگر میں یہ دوائی نہ کھاتا تو میرا آرام نہ آتا، اگر میں ٹیکا لگوا لوں تو بس پھر تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو جس کا بھروسہ ان چیز دنیاوی اسباب پہ ہو اور اس کے اوپر اتنا ہو کہ یہ وہ نہ چیز ملی تو بس یہ ہو جائے گا، اور اگر وہ مل گئی تو بس پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ تو جو دنیاوی چیزوں پہ اپنے بھروسہ کرتا ہے دراصل وہ بھی ایک شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، تو ہر گناہ کی جڑ ہے ہی شرک، کیونکہ جب پتہ ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس کے باوجود وہ کرتا ہے، یا اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ یہ حکم ہے کہ یہ کرو اور اس کے باوجود نہیں وہ کرتا، تو کون سی چیز ہے جو اس کو اس سے روک رہی ہے؟ وہ شرک ہی تو ہے۔ کوئی اور چیز ہے جو اس کے لیے ایک بت بن گئی ہے اور اس کے رستے میں حائل آ گئی ہے، ہو گئی ہے۔ صبح تہجد پڑھنے میں کون سی چیز حائل ہوتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو مسجد میں جانے کے لیے نماز سے روک رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو قرآن شریف کی تلاوت سبق کرنے میں روک بن رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو حضرت مسیح صاحب کتابیں پڑھنے میں روک بن رہی ہے؟ اتنی عمر اللہ نے دے دی اور یہ کتابیں ہم نہیں پڑھ سکے۔ تو یہ سب باتیں، یہ چیزیں، رکاوٹیں جو بنی ہوئی ہیں چیزیں، وہی سب شرک ہے، وہی بت ہیں۔ حضرت مسیح صاحب ایک شعر میں فرماتے ہیں، ہر ایک عاشق نے ہے ایک بت بنایا، ہر ایک عاشق نے ہے ایک بت بنایا، ہمارے دل میں وہ دل پر سمایا۔ دنیا نے ہر ایک نے اپنے ایک ایک بت بنایا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کسی کو یہ دنیا کی دولتیں، سب دنیاوی سامان اور یہ وہ چیزیں، اس کے لیے لگا ہوا ہے، اس کو دین کی پرواہی کوئی نہیں، یا بہت ہی غلط کاموں پہ اپنا وقت کر رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ہمارے دل میں وہ دل پر سمایا، ہمارے دل میں تو خدا ہی ہے جو سمایا، ہم تو اسی کی خاطر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔